اب بات کر لیتے ہیں کراچی کے رائٹرز کی، مصنفین کی، لکھاریوں کی، اور یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کو ریفارم کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو ان کی تحریر میں ایک سیٹائر ہوتا ہے، یا پھر وہ اپنے اچھے الفاظ کو پروتے ہوئے جو تنقیدی پہلو ہوتا ہے، وہ توجہ دلاؤ نوٹس بھی ہوتا ہے اگر سمجھا جائے بات کو. تو شہر کراچی جسے علم و ادب کا گہوارہ کہا جاتا تھا، اچھا ابھی بھی علم و ادب کی ایکٹیویٹیز کراچی میں دوبارہ ریوائیو ہوئی ہیں، جس کو آپ ہمارے شو پر رائز اینڈ شائن پر بھی دیکھتے ہیں، مختلف وقتوں میں حصہ ہوتے ہیں. تو ایک بڑی تعداد یہاں پر ادیبوں کی موجود ہے. انہی ادیبوں میں شعراء بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ انقلابی شاعری کرتے ہیں، اور وہ جو پیچیدہ مسائل ہیں ان پر بات کرتے ہیں، جو ٹیبوز ہیں ان پر بھی بات کی جاتی ہے، ان پر پھر تنقید بھی ہوتی ہے اپنی جگہ. تو یہ تنقید بھی برداشت کرنے کا ان کے اندر یقینی طور پر حوصلہ ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایک زبردست مصنف ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کراچی میں. اس کا نام کیا ہے اور وہ کیوں لکھی؟ ہاں، خود کون ہے، ان کو انٹروڈیوس کراتے ہیں. بالکل جی، خالد فاطمی صاحب آتھر ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ بک کا جو ٹائٹل ہے نامراد کراچی، بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو آپ بڑی تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا. ہاں نہیں، بہت زیادہ. میں نے ابھی آپ سے فرمایا کہ میں جب اس کی لانچنگ کر رہا تھا شکاگو، لاس اینجلس اور نیو جرسی میں، تو سب سے زیادہ جو تنقید کا سامنا کرنا پڑا، بعض وقت تلخ بھی، وہ نیو جرسی اور لاس اینجلس میں. رائٹ. اچھا ہے کیا کہ بعض رائٹرز کی خوبی یا خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی باہر نکلنا چاہے اپنے احاطے سے باہر نہیں نکلتا، جو اس کے اندر غبار ہوتا ہے. صحیح. میں نے شہر کو بہت نوجوانی سے دیکھا، اور اس شہر کی جو خوبیاں ہیں جن سے میں گزرا ہوں، وہ جس طرح آہستہ آہستہ زائل ہوتی جا رہی ہیں، اور جس طرح آہستہ آہستہ پردے سے ہٹ رہی ہیں، وہ اس قدر تکلیف دہ ہے. یا ہو سکتا ہے میری جنریشن کی ہو، آپ کے لیے نہ ہو، یہ بھی پاسبل ہے، کیونکہ قدریں بدلتی رہتی ہیں. آپ نے تو مشاہدہ کیا نا، آپ نے دیکھا وہ ٹرانزیشن. یہ وہ جو 20-30 سال کا شہر کا مشاہدہ ہے، جس میں 2-3 بڑی اہم چیز ہے جس پہ بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. میرا یہ کہنا اور ماننا ہے ذاتی طور پہ کہ معاشرے میں برائی اور بھلائی دونوں جب تک نہیں ہو، معاشرہ بیلنس نہیں ہو. صحیح. یعنی آپ کوئی معاشرہ مکمل ایول پہ اور مکمل جنٹل پہ. بھلائی کی پہچان برائی سے. اور اچھا، تو ہمارے زمانے میں ساری چیزیں موجود تھی. اس میں ذکر ہے بڑے، مطلب لوگ چونکتے بھی ہیں، کیونکہ ہمارا زمانہ تھا نائٹ کلبز کا، شراب خانوں کا، کیفیز کا. اچھا، اسٹریٹس تھی، سٹیم واش ہوتی تھی. تو اچھا، اب یہ میں نے وہ کلچر دیکھا ہے. میں نے بہت، جو صرف اس میں وہی ہے جو میں نے دیکھا، اس میں کوئی بھی ایک بھی تحریر ایسی نہیں جس کا میں وٹنس نہیں ہوں. فیض صاحب کے ساتھ، رئیس امروی کے ساتھ، سید محمد تقی کے ساتھ، جون ایلیا صاحب کے ساتھ، سلیم احمد مرحوم کے ساتھ، قمر جمیل صاحب کے، سب کے ساتھ، حمایت علی شاعر صاحب، بے شمار لوگ جن کے ساتھ ہم نے ادیب و شاعر. اچھا، ان کے زمانے سے جب ہم سفر کرتے ہو تو اس میں 2-3 چیزیں اہم پائیں، جس میں کیفیز کا رول بڑا اہم تھا. یہاں کراچی میں صدر کے علاقے میں 42 سے 45 کیفیز تھے، جہاں لوگ صبح آتے تھے اور بعض وقت رات گئے جاتے تھے 4 آنے کی چائے پہ. اور چائے لی ہی اس لیے جاتی تھی کہ اخبار پڑھیں گے، رسالے، یہ وہ. آپ حیران ہوں گے کہ بعض کیفے صدر کے ایسے تھے جہاں سے پورے اخبارات نکلتے تھے. یعنی وہیں مستر ہوتا تھا، وہیں کاپی رائٹ، کہیں پیسٹنگ، سارا کام ہوتا. اس زمانے میں مستر اور کاپی پیسٹنگ وغیرہ، اب تو کمپیوٹر پہ. اچھا، بک کلچر جو ہے زیادہ تر پھر پارسیوں کا جو رول تھا یہاں، جو ہندوؤں کا رول تھا یہاں، اس کے بعد چینج آتا گیا. تو وہ جو آہستہ آہستہ ختم ہوا نا، اس سے جو شاید میں لکھتا بھی نہیں. ملٹی کلچر. پھر بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا اس کی خوبی یہ تھی کہ ان تمام خامیوں میں 2 باتیں بہت مشترک تھیں. وہ یہ کہ یہاں کا کلچر بالکل، اگر آپ پڑھیں تو ایرسٹیٹل، پلیٹو کے زمانے کا گریک کلچر نظر آتا تھا. ایک طرف سلیم احمد مرحوم کٹر مذہبی، ایک طرف رئیس امروی کٹر. بالکل صحیح. اچھا، اب ہم سمجھے 16-17 سال کے ہیں، رئیس صاحب کے ہاں سے اٹھے جہاں صرف گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ مادیت اصل چیز ہے، باقی سب باقی. اب وہاں سلیم احمد مرحوم کیا پہنچے، وہاں ہو رہا ہے کہ جناب بغیر مذہب کی مضبوطی کے تو آپ چل ہی نہیں سکتے. بالکل. تو اس تضاد سے جو سبق سیکھا وہ یہ کہ سننے کی طاقت پیدا کرو، سامنے والے ابزارب کرو. بالکل، ہاں ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے اختلاف کیا تو ہم نے کہا نہیں. بڑی انکلوسیو سوسائٹی ہوتی تھی. وہ سوسائٹی اب ختم ہو گئی. اب تو دیکھیں نا، آپ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں. یعنی میں بالکل کٹر سنی ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. کم سے کم 10 سال میں
پورے مجلس اس میں 10 محرم کے اس میں جلوس میں جاتے تھے شوق میں دوستوں کے. اچھا ہم نے کبھی نہیں ایک دوسرے سے کہا کیا. اسی طرح مندروں میں چرچ میں آنا جانا تھا. پورا ایبسینیا اور بلاک 2 جو ہے کرسچنس کا ایریا تھا جہاں وہ قدرے ختم. ایلفی پے جس کو اب زیب النساء اسٹریٹ کہتے ہیں اور وکٹوریا روڈ جسے اب عبداللہ ہارون روڈ کہتے ہیں, ایلفی پے شام میں اتنا خوبصورت سما ہوتا تھا کہ اس وقت جب مجھے لوگ کہتے تھے یہ پیرس ہے تو میں کہتا تھا نہیں یار کہاں پر پیرس کا. اب میں جب گیا خود دنیا گھوم کے آیا تو آپ یقین کریں اس سے بہتر تھا. ایلفی پہ دونوں طرف سیکوینس میں لائٹیں ہوتی تھیں, مخصوص بورڈ ہوتے تھے, فٹ پاتھ صاف ہوتا تھا, اخبارات رکھے ہوتے تھے, چونی ڈال کے اٹھا لیجیے آپ انگلش بورڈ کے سامنے. آپ اندازہ کریں بالکل نیٹ اینڈ کلین. اور شام میں یہاں پہ زیادہ تر علاقہ پارسی ہوتا پارسی خواتین اولڈ ایج ہاتھ میں ہاتھ ڈالے میکسی پہ ڈالتے. اب آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو شہر تباہ ہوا نا, میں نے نامراد اسی لیے لکھا کہ لوگ نامراد نہیں ہیں, ہمیں تو مرادیں مل ہی رہی ہیں, مزے کر رہے ہیں ہمیں شہر میں. شہر نامراد یعنی وی آر ناٹ گیونگ دیم بیک, وی آر ناٹ گیونگ سٹی سم تھنگ بیک. اور یہ دو طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ایک زاویہ ہے انفراسٹرکچر کو لے کر یعنی ایڈمنسٹریشن اور انتظامیہ کا زاویہ, دوسرا وہ جو علمی اور ادبی سرگرمیاں وہ بھی ناپید. بھائی دیکھیے اس میں 2-3 واقعات تو ایسے جو آپ سمجھے اس زمانے کا کلچر تھا. یعنی سلیم احمد مرحوم فیض صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے, بلکہ میں نے فیض صاحب کے لیے لفظ استعمال کیا ولی اللہ, یعنی استعمال ہی کیا میں نے خود اپنے طور پہ, کیونکہ میں ان کے بہت قریب رہا. مجھے ایک واقعہ یاد ہے, وہ پرنسلے ٹریول میں بیٹھتے تھے میٹروپول کے سامنے, تو میں ایک شام گیا جب نسخہ ہائے وفا کتاب ان کی شائع ہوئی, تو میں نے ان سے کہا اب ظاہر ہم اسٹوڈنٹ بچے, ہم نے کہا فیصل وہ کتاب اپنی دے دیجیے. کہنے وہ بازار میں خرید لے تو جا کے. میں نے کہا پیسے ہوتے تو خرید نہ لیتا. اٹھے لکھ کے دیا, خیر لکھ کے دے دیا مجھے. کہنے لگے بھائی تو بہت نہیں آنے لگا میرے پاس. میں نے کہا تو کہنے لگے دیکھ بھائی 2 جگہ جانے سے احتیاط کیا کر. میں نے کہا مولوی اور شاعر. لیکن شاعر جیسے مہمیز کرتے ہیں, آپ دیکھیں منیر نیازی کا شعر ہے کہ منیر اس شہر پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے, کہ حرکت تیز تر اور سفر آہستہ آہستہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس سے جاتا رہا. سر آپ فرما رہے تھے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کلچر دیکھیے اب ہو گئی, ٹھیک ہے پوری دنیا میں مٹیریلزم آ گئی ہے, کمرشلزم آ گئی, ٹھیک ہے حقیقت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ شہر کے پرانے کلچر کو لپیٹ دیا جائے. ہم نے لپیٹ دیا. میں نیو یارک میں 7-8 سال رہا, تقریباً امریکہ کے 12-15 اسٹیٹ میں رہا, کیونکہ میں ہوٹل میں کام کرتا تھی, CFO تھا تو اس لیے ٹرانسفر ہوتا تھا. بہت سارے لوگ وہاں بھی انہوں نے تمام تر جدیدیت کے باوجود اپنا کلچر نہیں بھولا. کتنی صحیح. ہیریٹیج انہوں نے دیکھے کیسے پرزرو کیا, آپ دیکھیں نا ثقافتی ورثہ انہوں نے پرزرو کیا. ہمارے ہاں یہ ہوا کہ کراچی کو ہم نے طے کر لیا کہ اس کا گویا کلچر, نو کلچر ول بی دا کلچر. یہ خطرناک ہوا. دیکھیے یہاں میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے پرانے علاقے لیاری ہے یا پورا جو کھاردر کہلاتا ہے بڑا جٹلان, آپ جا کے میں ان گلیوں میں رہا ہوں, گھوما ہوں, جو لکھا ہے میں نے, ایسا نہیں کہ ایسی بلینک. یہ تمام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہر کو چلایا ہے, بنایا ہے. ہم نے آ کے, ہم نے سے مراد جو لوگ بھی یہاں ہم سب موجود ہیں, ہم نے آہستہ آہستہ اس کو کیوں کیا یہ تو مجھے نہیں معلوم. دوسری بہت اہم بات پولیٹیکل ہے لیکن اہم بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے پوری دنیا میں جو میٹروپولیٹن سٹی ہوتا ہے اس کا ایک حدود اربع ہوتا ہے, یعنی ایک میپ ہوتا ہے. اس کو آپ کراس نہیں کرتے ہیں, اس کے بعد 5 منٹ کا دوسرا شہر بنا لیتے, تیسرا. لندن میں نے 25 بار دیکھا, پیرس دیکھا, نیو یارک کے جو 4 بروز ہیں, مینہٹن ہے, کوئنس ہے, بروکلن ہے, برونس ہے, آج 250 سال میں اس کی وہ اسٹرکچر نہیں تبدیل ہوا, تبدیل نہیں کرنے دیا انہوں نے. اس کے بعد روچسٹر بنا دیا, ویسٹچسٹر بناتے جائیے, یہاں ایکسپینشن ہو رہی ہے اسی سے. آپ نے کیا کیا کہ شہر جو پاکستان کے وقت میں تھا اس کو رہنے دیتے آپ, اور پھر گیپ دے کے چھوٹے چھوٹے شہر بنا دیتے, تو یہ شہر کا ورثہ بھی موجود رہ جاتا. جب آپ نے اس شہر کو پھیلا دیا تو حلوہ بن گیا. خالد صاحب یہ جو اتنی اچھی باتیں آپ کر رہے ہیں, اسٹیمڈ واش اسٹریٹس, کیفے, ریڈنگ کلچر, لائبریری, اوپن لائبریریز ہوتی تھی, کیا یہ واپس آ سکتی؟ نہیں آ سکتی.
नहीं आ सकती. वी वेंट सो फार. We are so unblessed in this. देखिए मैं आपको बताऊँ ना कि हमने जड़ें उखाड़ के फेंकी. मेरी बहुत प्रोग्राम, मजहबी प्रोग्राम में बुलाते रहे लोग मुझे. मैंने उनसे कहा कि देखिए कोई सोसाइटी सेवरेज के बगैर नहीं बन सकती. बिल्कुल ऐसे ही है. तो बेसिक इसी तरह कोई सोसाइटी आप ये जिसको बुराई समझ रहे हैं, बुराई नहीं. मैं आपको बताऊं इसमें वाकयात हैं. मैं खुद कोठे पर रहा 15 दिन जाके टू स्टडी राइट. करने. क्योंकि नहीं देखिए ना, हम बाहर से बैठ के बुराई कर रहे हैं ना. जब मैं वहाँ गया तो आप यकीन करिए रो पड़ा. मंटो की आप मिसाल ले लें. उनकी अपनी जो मासूमियत है, सादर मंटो ने बिल्कुल यही कहा. तो मतलब आप तो दीवार के इस पार से देख रहे वो हैं. तो वही बात हो गई सर. डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तो सर फिर चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, तो मंजिल के लिए तो जाहिर है हम हमेशा पर उम्मीद तो रहना है हमने. बस हम आगे बढ़ते जा रहे हो. अब इसमें देखिए 150 साल के बाद नई तब्दीली आते आते फिर होपफुली. तो सर कोई हाँ. सर कोई शेर से हस्बेहाल शेर हो करते जाए. हैं. हस्बेहाल नहीं, शायरी मेरे बस की नहीं. अच्छा कोई शेर आपको अभी याद नहीं, ये तो है लेकिन मेरे बस की. सर एक कोई दुआ जो आप दे के जाना चाहेंगे देखिए कराची को. दुआ सिर्फ ये, मैं हर बच्चे से कहता हूँ कि पढ़ने की और लिखने की आदत डालो. और ये पाबंदी न लगाएं कि क्या पढ़ो और क्या लिखो. सही बात. वो पाबंदी नहीं. इतनी अच्छी बात. जो जी चाहे लिखो और जो जी चाहे पढ़ो. क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिल्टर होते होते खुद. मुझसे सलीम अहमद मरहूम ने एक बार कहा, मैंने कहा कि भाई आप ये बताएं मैं क्या अच्छी चीज लिखूं. उन्होंने कहा तुमसे किसने कहा कि अच्छी चीज लिखो. लिखना जरूरी है. तो फैसला पढ़ने वाला करेगा. तुम सिर्फ लिखते रहो. खालिद फातमी साहब, कितनी खूबसूरत ये दिलचस्प कॉन्वर्सेशन रही. और यकीनन ये बुक हमें ये आपकी मिलेगी सर साइन कॉपी. क्या बात. जबरदस्त. खालिद फातमी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने हमें क्या यादें दोबारा जो हम सुनते थे, जो हमने अपने वालिदैन से सुनी, यानी दिल ये चाह रहा है कि टाइम ट्रेवल जैसे होता है ना, तो हम वहीं उसी दौर में चले जाएं. तो खैर कोशिश करते रहना जरूरी है और मेहनत करते रहे. जैसे उन्होंने कहा ना कि लिखना जरूरी है. अच्छा लिखना तो बात आ ही जाता है, वो फिल्टर होता जाता है. बिल्कुल ना.